میں شدت البکا، گریے کی شدت کی وجہ سے کہنا چاہیں گے کہ میری حالت میں پھنس جائے گا۔ نائب جو کھڑے ہوں گے مولا کے سرکار سارے اللہ تعالیٰ سارے مردار انتظار میں ہے شیشہ فرمائیے باہر نکل جائے گی میں کیا بولوں گے وہی جگہ نہیں جہاں سے یہ وہی مسئلے جس میں پانچوں عقیدے چھپے ہوئے ہیں ایک ایک حرف میں. پانچوں کے پانچوں سردار صاحب سورہ فاتحہ کے ایک
لفظ میں، اور 5 بڑے منصب جو اللہ نے بنائے، 5: خلافت، امامت، رسالت، نبوت. یہ قوس نزولی میں ہے. نبوت، رسالت، امامت، خلافت اور ولایت. یہ قوس سعودی میں 5 عہدے. یہ لفظ فرقان میں چھپے ہوئے ہیں. بتائیے آپ کس کے ساتھ سے گزرے اور کیا سمجھے؟ ہمارے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو 1001 علتیں ہیں ملکور کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آگے کی صورت کا آپ کو اختیار ہے، فاتحہ کو نہیں چھوڑ سکتے. 1001 علتوں میں ایک یہ بھی ہے جو کہ اس میں 5 عقیدے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. الف نون عین میم سے 5 حرف. الف سے مراد امامت، نون سے مراد نبوت، الف سے امامت اور نون سے نبوت اور میاں عین سے عدل، میم سے سیخاج معاد یعنی قیامت اور تے سے توحید. پھر بھی سلسلہ وہی سلسلہ ہے قوس سعودی اور نزولی ہے. جب ہم گنتے ہیں توحید کو پہلے، جب اللہ نے اتارا امامت کو پہلے. ایسے ہے نا. اس نے امامت کو پہلے مذکر کیا، توحید کو بعد میں، تاکہ پتہ چلے کہ اگر امامت آواز میں ہوگی توحید تب ظاہر ہوگی. ورنہ توحید چھپی رہے گی. تو اب یہ ہے 5 اصول ہیں. اب کیوں اللہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ کہ مجھ سے مانگو جن کے 5 اصول ہیں وہ والی صراط عطا کر. یاد بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو پھر انشاءاللہ آسان ہو جائے گی بات. اب اس میں میرے پاس 4 حرف ہیں، قاف رے الف نون، اور فرقان میں 5 ہیں فے کے اضافے کے ساتھ. قرآن میں 4، فرقان میں 5. حروف کے جو انگلش حروف بتائے تھے آپ کو، یاد ہوگا آپ کو، قلم اور عقل کے اثرات چھپے ہیں قاف میں. رے حرف نورانی ہے جس میں ساری رحمتیں ظاہر ہوتی ہیں، اسی لیے رحمت کی ابتدا میں لفظ رے ظاہر ہوتا ہے. الف حرف توحید ہے. نون امر اعلیٰ کی دور سے ہے، اسی لیے کون ظاہر ہوتا ہے.
اس کے جو یہاں ہے وہ تو بہت کچھ لے لے گا، یہاں ہے ہی نہیں، اس کا میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ قرآن موجود ہے، اس کے سر پہ فے کا تاج رکھ دو تو وہی قرآن فرقان ہو جائے۔ قرآن کے سر میں فے کا تاج، فے پر نقطے کا تاج، قرآن کا تاج فے۔ اسی لیے میں بتا چکا ہوں، اسی ممبر سے بتا چکا ہوں، رسول نے کہا تھا یہ تارے رفیق کو مسئلہ میرے ترکے میں ہے دو چیزیں، کیونکہ میں دو اس لیے کہنے پر تو مشہوری، ورنہ رسول نے تین بتائے تھے۔ ان تارے رفیق کو محرمات الثلاث، تین حرمت والی چیزیں میرے ترکے میں ہے، القرآن والقامت و عطرتی، آپ بھی رسول کا ترکہ، قرآن بھی رسول کا ترکہ، قرآن ترکہ، قرآن ترکہ، رسول کا ترکہ، بطول رسول کی وارث۔ اسی لیے فرقان کے سر کا تاج فے، اور فے کے سر کا تاج نقطہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں لوگ تین حرف لگے ایسے ہیں کہ جن سے خود وہ 5 منصب میں نے بتایا وہی خود ظاہر ہوتے ہیں، دو حرفوں میں چھپے ہوئے ہیں، رے قرآن، رے الف نون، رے سے رسالت ظاہر ہو رہی ہے، بھائی رے سے رسالت ہے، اسی لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مجھے راشد بخاری کے اس ممبر کی قسم یہ عوام کی تو میں باتیں نہیں کر رہا، 20 سال علماء تحقیق کریں گے، موتی ہاتھ میں نہیں آئیں گے جو میں یوں پتہ نہیں تم کس طرح اگر میں ان کو سن رہے ہو۔ ما ارسلنا، رسالت کی بات کی، پھر رحمت کی، رحمت کے ساتھ نبوت کا جوڑ نہیں، رسالت کا جوڑ ہے۔ ویسے ہی قرآن کی رے سے رسالت ظاہر ہو رہی ہے، قرآن کے الف سے امامت ظاہر ہو رہی ہے، قرآن کے نون سے نبوت ظاہر ہو رہی ہے، قرآن کے قاف میں خلافت چھپی ہوئی ہے اور فرقان کے فے میں ولایت چھپی ہوئی ہے۔ یہ چھپی ہوئی ہے۔ اور اچھا یہ جو حرف فے ہے نا، یہ اپنے تجلی کے علاوہ 3 اور حرفوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ حرف فے، ہر حرف کو دیکھیے
اجازت نہیں دیتی وہ پھر میرے گھر کو ایک اور اشرا کرانا پڑ جائے گا. اس لیے ایک جملے ہی بول کے میں اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوں. فیل 3 اور حرفوں میں ظاہر ہوتا ہے, دونوں آنکھوں میں, چاہے لمبے والا ہو چاہے نقطے والا. جب انہیں صورت مکتوبی میں لکھو گے قاف الف تے آخر میں پھر فیض آئے گا. لمبے والے کاف میں اگر فے چھپی نہ ہوئی ہو تو کون پہ تاثیر ہے. سمجھ آئی جی؟ یہ کاف نون ہی کون ہے نا, تو اگر اس میں فے پوشیدہ نہ ہو نظر نہیں آ سکتی فے پردار ہے. کہنا یہ چاہ رہا تھا چونکہ پردار ہے نا ظاہر نہیں ہوتی تھی, اور اگر نقطے کی سرتاجی کا اظہار نہ ہوتا تو حرف فے ظاہر ہی نہ. دل تو میرا یہ چاہتا ہے کہ میں کعبے کی چھت پہ ہوتا اور پھیپھڑے پھاڑ کے اعلان کرتا. مجبوری ہے پھیپھڑا پھاڑ نہیں سکتا, بیٹھا ممبر پہ ہوں سر تھا. اگر نقطے کی سرتاجی کا اظہار مقصود نہ ہوتا اللہ فے کو ظاہر نہیں کرتا. تم تو کنزن والے خفا میں رہتا. سمجھ میں آئی؟ کوئی چیز مخفی ہو نہیں سکتی جب تک فے نہ لگے. دوسرے والے کلاس میں بھی بڑے تو آخر میں سے پھر فے ظاہر ہوتی ہے. دو نقطے والا صورت مکتوبی میں آئے قاف الف فے, اس قاف میں بھی آخر میں تجلی فے, اس میں بھی چھپا ہوا ہے. کوئی تو دعا دے گا نہیں. آمین عین سین قاف. معصوم کی تفسیر میری نہیں, فرما حامیم اسم رسول اللہ, فرما حامیم تو نام ہے ہمارے نانا کا.
فرمایا کہ تینوں حرف ہمارے دادا کی ملکیت ہے. کیسے آمین رسول عین سین یہ علی صدقت العین اشارۃ الی عقل والسین اشارۃ الی نفس والقاف اشارۃ الی جسم. یعنی تم عرش پہ جاؤ گے. فرمایا عین اشارہ ہے علی کی عقل کی طرف. سین اشارہ ہے علی کے نفس کی طرف اور قاف اشارہ ہے علی کے بدن کی طرف اور اسی قاف میں سے چھپے ہوئے صاحب علم نہیں کرتا اللہ کرے گا. جن حرفوں کے معنی اسے قرآن کرے گا. پھر ہمت تھی تو اکیلے حرف نون کو آیت نہ لکھو, اس کو آیت لکھتے. نون والقلم, نون کو الگ آیت, والقلم کو الگ آیت. کہو کہ یہ بھی آیت نہیں. سات والقرآن ذکر, سات الگ آیت ایک حرف, اس کو بھی آیت لکھ دو. قاف والقرآن الحکیم, بعد میں پھر وہی آپ کی قسم قرآن مجید کی قسم. یعنی اللہ نے قرآن کے برابر اکیلی قاف کو سمجھا. محبوبہ کے نام کا ایک چھپا ہوا حرف پورے قرآن سے بھاری ہو. اس علی کو مانوی تو لے جی. علی کے ساتھ ترنے والے ہی دو ہیں, ایک بدن والا ہے ایک بے بدن ہے. Yeah!
کا دل بھی میرا مضطرب نہیں ہے یہ کہتے ہوئے ایک بدن والا ہے جو تو سکتا ہے لیکن ساتھ جو خود کہتا ہے جسموں کا جسم ہے مسکرا رہے ہیں دیکھ کیا لیا ہے انہوں نے
ذہن رکھنا ہے اور اسے کبھی نہیں بھلانا. یقین مانے میں 17 سال ہو گئی اس وقت میری عمر, تو میرے قبلہ نے اللہ صلی اللہ محمد اس اسباب ان کو پہنچے. یقین مانے انہوں نے سجدہ شکر کیا. گھر میں بیٹھے تھے ہم دونوں باپ بیٹا, اور میری والدہ مرحومہ سے فرمانے لگے خوشی سے حوصلہ دے, اور بس یہی دن چاہتا تھا میں جو میرے آئے تھے. تو سوال کیا تھا قبلہ پر کسی نے, میں نے قبلہ کے پاؤں کو بیٹھ دبا رہا تھا. میں نے کہا گستاخی نہ ہو, میں اس کا جواب دے دوں. تو وہاں تو مسئلے کے سوال کے جواب میں بتایا تھا آپ کو مجلس کا تحفہ دینے لگا. ایک فرق نظر آیا تمہیں؟ رسول کہہ رہا ہے جسموں کا جسم, تیرا جسم میرا. یہ نہیں کہا کہ میرا جسم تیرا. رسول کہتے ہیں میرا جسم تیرا, کیونکہ رسول بڑا ہے, علی کا بھی مولا ہے. علی کی عزت تھی یہ اگر رسول کہتے ہیں. علی کی توہین تھوڑی ہو رہی تھی, بلکہ عزت افزائی تھی کہ اپنا بدن علی کو دیتے. یہ علی کا کیوں لے رہے ہیں؟ علی سے رکھا جوڑے جا رہے ہیں. تیرا جسم میرا, تیری روح میری, تیرا گوشت میرا, تیرا خون میرا. اپنی دیتے یہ ساری چیزیں. علی کو آگ کیا تھی, اور جواب میں نے اس وقت دیا تھا اور اسی پر قبلہ نے سجدہ شکر کیا تھا. میں نے کہا بھائی میرے اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اللہ پہلے علی سے کہہ چکا تھا میرا چہرہ تیرا. رسول نے رشتہ علی سے نہیں جلی سے جانا. نہیں پڑے بڑی بات, نہیں پڑے بڑی بات. اس محلے والوں کو ادھر بیٹھے علی سے نہیں جوڑ رہے, جلی سے جوڑ رہے, کیونکہ اللہ کہہ چکا تھا علی سے کہ میرا بدن تیرا, کیونکہ میرا بدن تو ہے نہیں, میرے یہ سارے حالات ہیں. تو سر کی نظر میں دیکھا کہ یہ تو سر سے پاؤں تک توحید کا بدن ہے.
اس سے رشتہ جوڑ لیا. اب رسول نے علی سے رشتہ جوڑا اس کی وجہ سے کہ یہ نہیں ہے. اس کے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں. یہ سب تم لینے والے لوگ یہاں شاہ نجف نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہ نہیں ہے, اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. مخلوق کی حیثیت سے بس جان رکھتا تھا, وہ بھی اس نے دوبارہ خرید لی. ٹھیک ہے نا, خریدی نا, اور خریدی بھی اس وقت جب نفع کا وقت ہی نہیں کرنے کے لیے مومن آ گئے کہ قبلہ کو مجلس کی دعوت دے رہے ہیں اور سوئے ہوئے نہیں مل سکتے. مجلس گئی نا, ٹھیک ہے, ایک تاجر ہے فلاں چیز لیکن سویا ہوا ہے, تجارت گئی نا, نیند تو کماتی ہے. ذات واجب کی قسم, اگر میں مجھ پر بھی ایک وقت تھا جب میں اس وقت کو سوچتا ہوں فجر پیچھے مڑ گئے, مگر یار میں تو ظاہر مطلب تھا. حالانکہ جو متقابلہ علم ہے وہ سارے اس وقت بھی سینے میں تھے. سب تبھی پڑھی ہوئی تھی, نام پڑھی ہوئی تھی, نظام پڑھا ہوا تھا, فلسفہ پڑھا ہوا تھا, کلام پڑھا ہوا تھا, تفسیر حدیث سب کچھ, لیکن ظاہر مطلب تھا. جب علم بانٹنے والے سے خیرات مل گئی, پردے ہٹنے لگے, خطرے سے سمندر پیدا ہونے لگے. پھر میں نے جس خطرے کو چھیڑا اس نے سمندر کا راستہ دیا. میری طرف اگر میں علی کے سونے کے اسرار سے پردہ اٹھا دوں, چند بول میں اور کچھ نہیں کہتا, بس ایک جملہ کہتا ہوں, یہ تو میرے سارے سامنے سمجھ گئے, نیند کماتی ہے, بیداری کماتی ہے. ہر کوئی جس کا جو بھی مقصد پیشہ ہے جاگے گا تو کمائے گا. ہمارے صاحب ٹھیک ہے نا, سوتے میں تو ہر شخص گوا دیتا ہے, جس کے گانے کا نام اللہ کی رضا ہے. جو آل یاسین پر میں نے خمسہ پڑھا تھا, اس پر میں نے سین کی حقیقت پر بحث کی تھی.
جی یاد ہے؟ اور اسی لیے اللہ رسول سے کہتے ہیں یاسین، اے سین، سین لقب ہے رسول کا، سین نام ہے رسول کا، اور اس کا ترجمہ جس نے بھی کیا اللہ نے جواب دے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کسی نے کہا ہے سید ہے، سردار، یہ سارے ترجمے غلط ہیں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں غلط ہے، جو غلط ہے تو غلط ہے۔ 28 کی 28 حروف میں صرف ایک حرف سین ایسا ہے کہ جس کے زبر اور بینات کے عدد برابر ہیں۔ ہے کوئی خریدنے والا؟ اس میں میں نے آپ کو زبان اور بینات بتائے کہ جب صورت مکتوبی میں لکھا جائے لفظ حرف، اب الف یوں بھی ہے، یہ بولنے میں یوں ہے، لکھنے میں لکھنے میں الف لام سے، اور ابھی تو میں نے اس بات کو چھیڑا ہی نہیں۔ مسلحت اور طبیعتوں نے اجازت دی تو پھر تھوڑا سا اس پر بھی بات کروں گا۔ تو یہ جو سیدھا الف ہے یہ زبر لام فے، یہ بینات، جتنے حروف ہیں 27 زبر کے عدد اور بینات کے اور الف کا 1 ہے، لام کے 30، فے کے 80، 110، یعنی الف کے بینات 110 ہیں۔ ویسے زبر بھی 110 میں نے بتایا تھا وہ حمزے کی روشنی میں، لیکن سین ایک ایسا حرف ہے جس کے زبر اور بینات کے عدد برابر ہے۔ زبر ظاہر کو کہتے ہیں، بینات باطن کو۔ اب دیکھیں سین یہ نون سین، آگے سمجھ۔ اب دندانے والا جو الگ سین ہے یہ زبر، یہ نون بینات، سین کے عدد کتنے؟ 60، یہ کے 10، نون کے 50، یعنی کے عدد بھی 60، اکیلی سین کے بھی 60، تو اس کے عدد ہے برابر۔ یعنی جس کا ظاہر باطن ایک ہے جو بشر نہیں ہے۔ یعنی جس کا ظاہر دیکھیں ان کے ظاہر باطن کی بات میں نہیں کر رہا، مجھے ان کے ظاہر کے پتہ نہیں ہے تو میں باطن بھی کا بات کر رہا ہوں۔ جس کا پتہ ہے اس کو مثال کے طور پہ لاؤں گا، اب یہ میرا ظاہر ہے اور جو میری روح ہے وہ میرا باطن ہے۔ تو اللہ رسول سے کہہ رہا ہے وہ ذات جس کی روح اور بدن کی حقیقت ایک ہے۔ جا سکتی ہے، جسم نہیں جا سکتے، یہ جو بھی سمجھ چلا گیا۔
سین والا سین علی کے نفس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اشارے سے زیادہ کچھ نہیں. سین علی کے نفس کی طرف اشارہ ہے اور روح کی طرف نہیں. پتہ نہیں آئی مجھے اب جب اس طرح نہ پڑھنا پڑ جائے کہ آئیے بیچتا ہوں گاؤں شہر میں بس مجبوری ہے چھوڑ کے کہہ نہیں سکتا. روح بلند ہوتی ہے نفس سے اور سین اشارہ ہے علی کے نفس کی طرف. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء اور شب ہجرت علی کا اللہ نے نفس خریدا. رسول اور مسلم مدارس لفظ معذرت کے ساتھ اس لفظ سے معافی اور سامعین سے معذرت. تھوڑی سی خطیبانہ رعایت لینا چاہتا ہوں. نبی اور جلیل میں اس نفس پر کھینچا تانی ہو رہی ہے. یہ تیرا نفس میرا ہے. وہ کہتا ہے یحذرکم اللہ نفسہ، یہ نفس اللہ ہے. ایک مجلس میں کئی ہم سے بولے جو نعمت مولا کی طرف سے عطا ہو اس پہ اترانا چاہیے، اس پہ ناز کرنا چاہیے، اس پہ فخر کرنا چاہیے. اللہ بھی کہتے ہیں ماں بھی نعمت رب کا فحدث، میں نے جو نعمت دی ہے اس کا ذکر کروں. لعنت ہے اس شخص پر کہ جو سبزی نہیں کھا سکتا
کرے گا تو پھر جائز طریقے سے نہیں کرے گا، کوئی غلط راستہ اختیار کر کے ہی کرے گا، اور جو کر سکتا ہے صبح شام اللہ اس توفیق کو لعنت کرتا ہے، اللہ میری تجھ پہ، میرے ملائکہ کی، انبیاء کی، رسولوں کی، حجتوں کی لعنت ہو، میں نے تجھے نعمتیں دی تو چھپا کے رکھ دیا، ذرا صبر اٹھائیے، اللہ نے تمہیں علی جیسی نعمت دی، تم اسے کہیں نماز میں چھپاتے پھرتے ہو، کہیں ممبر پہ اس کے فضائل چھپاتے پھرتے ہو۔ آج میں اسلام کے سرمایہ ملت جعفریہ کے اثاثہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے کبھی یہ بھی سوچا کہ آخر علی کی ہی جان، علی کا ہی نفس کیوں خریدا ہے اللہ نے؟ رسول کے نفس میں کیا تھا بھائی؟ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، صرف علی کے سونے پر اتنی موٹی کتاب میں لکھ سکتا ہوں، اتنے اسرار ہیں، وہ علی کا بھی مولا ہے، علی کا بھی آقا ہے، علی کا بھی سردار ہے، اور پھر محبت بھی اس سے کرتا ہے، یہ میرے محبوب ہے، اس کی جان خریدتا نہیں، اس کی خرید رہا ہے۔ میں پہلے آپ کو مثال دوں، ایک بندے نے جوڑا بھی خریدنا ہے، پگڑی بھی خریدنی ہے، ایک دکان سے گزرا، پگڑی تھی، جوڑا نہیں تھا، دوسری دکان پہ گیا، جوڑا تھا، پگڑی بھی تھی، اچانک ایک دکان نظر آئی جس پہ پگڑی بھی تھی، جوڑا بھی فوراً دروازہ کھولا، السین اشارۃ الی نفسہ، سین اشارہ ہے علی کے نفس کی طرف، اور سین ہی لقب ہے محمد کا، چونکہ محمد کا نفس علی کے نفس میں زیادہ ہے، کہتا یہ خرید لوں گا۔ یہ کوئی نہیں سمجھا آپ نے، ایک اور سودا بھی میرے کو بتا رہے کہ اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، کہتے مومنین سے بھی میں نے ان کی جان خریدی ہے۔ علی کی جان تو خریدے یہ تو سمجھ میں آتی ہے، یاقوت خریدنے والا گھوڑی کیوں خریدے گا؟ اور پھر آگے بسم اللہ، اور آگے قیمت بھی تیرے خود بتا دی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جن مومنین سے جان نہ خریدے ان کو جنت دی نہیں، کہیں یار مومن ڈنڈی مارتے ہیں بتائے کہاں کہاں پکڑے جائیں گے، یا تو آیت ہوتی نا بِأَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، پھر ٹھیک تھا، آیت ہے لَهُمُ الْجَنَّةَ،
जन्नत का मालिक भी पहले बना दिया। उनमें फासिक है, उनमें फाजिर है, उनमें आसी है, मासियतगार है, खताकार है, गुनाहगार है, पता नहीं क्या क्या सब कुछ जन्नत का मालिक बना दिया। मेरे पहले सौदे पे नजर कर, किससे किया मैंने? अली से। अली कौन है? अमीरुल मोमिनीन। फरमाया मोमिनीन से भी सौदा उसी वजह से किया क्योंकि अली रहता है मोमिन के दिल में। अगर ये जहन्नम चला गया सिजदे शुक्र में हम सर रखें और क़यामत तक न उठाएं तो हक अदा नहीं होता कि ये हमारा पेशवा। और वो शहंशाह, वो पैकर मशीयत, वो मिजाज की बिरयानी इस जमीन पे आने के लिए भी मखलूक का घर पसंद नहीं। जो अल्लाह के घर में उतरा है और अगर रसूल बोले ना आता, अरे ये तो कब से बाहर नहीं आ रहा। कई दफा ऐसा होता है कि किसी बंदे ने हमें की चाय पीता, यार वो मेरे जाने का माहौल नहीं जाता। जहीर भाई करे मैं वादा कर बैठा हूँ, चलो आपने कर लिया, आपकी वजह से जाना पड़ेगा। मोहम्मद चल गया की तरफ इशारा, काफ शाहबा बदन की तरफ इशारा, और इसी को रसूल ने अपना नफ्स कहा और इसीलिए रसूल का लक़ब सीन। रसूल या कहकर सीन कहता है अली के लिए आमीन, और ये दोनों भाइयों को जो इकट्ठा गिर रहा है इसमें भी बुरे रहा है आमीन ऐन सीन काफ। तो सीन का हर्फ रसूल का ज़ाहिर बातिन है, सीन का हर्फ अली का नफ्स है, और यही सीन जब अब्बास के नाम में ज़ाहिर होती है अब्बास के नाम में जब सीन ज़ाहिर होती है तो फिर पता चलता है ये दोनों का मुरंगा है। इसमें दोनों छुपे हुए हैं, ये ज़ाहिर में अली है, बातिन में मोहम्मद है। बढ़िया
اسی لیے تو بطول نے کہا یہ میرا ہے. نہیں, مجھے یہ بتاؤ رسول نے تو کہا نعت علی ہے کیونکہ وہاں جسم تو جسمی لحم و کلامی دموں کو دمی روح کا روحی نفس و نفسی دونوں ایک انا و علی من نور واحد انا من علی و علی من سارا کچھ ہے. حسین عباس سے مدد کیوں لیتا ہے؟ کبھی حجت اپنے سے چھوٹے سے مدد لے اس کی حجیت کی توہین ہے. حسین چھوٹے سے مدد کہاں لیتا ہے؟ حسین تو نانا سے بھی مدد لے رہا ہے، بابا سے. بطول کو بھی دونوں رشتے نظر آئے، اس لیے کہا میرا بیٹا ہے. اور اسی لیے شریعت الحسین کو جتنا حاصل عباس کا تھا بشری زبان میں نہ وہ بلاغت ہے نہ جسارت کہ ہم اس گھرانے کے حدود مقرر کریں. بس سوچئے گا حسین بھی ساتھ ہو اور پھر زینب کا آسرا عباس ہو. نہیں دے رہی طبیعت مجھے اجازت بھی گھنٹے سے 10 منٹ بعد گیا ہوں میں، دو فکریں کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں اور اس یقین سے کہ جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے قبر میں بھی یاد آ گیا اگر تو رونے کے لیے کافی ہے. عباس کی پھر تربیت اس کی سرحدیں ام البنین سے ملتی ہیں. فکرہ کہنے لگا ہوں اور ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، منبر سے کہنے لگا ہوں، صرف مداح کی حیثیت سے نہیں عالم کی حیثیت سے کہنے لگا ہوں. سید و سید آج تک تمہیں پڑھنے والوں نے یہی بتایا ہے کہ سب سے پہلے خون سجاد رویا، سب سے پہلے خون کربلا میں عباس رویا. سن لو لیکن اس کی تشریح پھر کسی مجلس میں کروں گا. کربلا میں عباس لہو رویا ہے اور مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم مدینے میں ام البنین خون روئی ہے. یہ پوری تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں، دونوں ماں بیٹا لہو روئی. عباس کو رویا ہے بھائی یہی جملہ سنو، میں تم سے اجازت چاہتا ہوں. یہ جو 72 کی جنگ ہے انفرادی یہ اور ہے، 3 حملے اجتماعی بھی ہوئے ہیں میدان کربلا میں. جب ادھر سے بھی سارا لشکر تھا ادھر سے 72 نے مل کر جنگ کی ہے. جنگ ہو رہی ہے، عباس نے حسین کے قدم چومے، کہا مولا ایک کنارہ آپ پکڑ لیں دوسرا میں پکڑ لیتا ہوں. ادھر والوں کو مغرب کی دیوار تک آپ پہنچا دیں، ادھر والوں کو دیوار مشرق تک میں دھکیل دیتا ہوں. تو یہ کہہ کے اسد اللہ کے اسد نے حملہ کیا. لاکھوں کا ٹڈی دل لشکر یوں مکڑیوں کی طرح بکھرا، کھیلے ککڑی کی طرح عباس نے کاٹنا شروع کیا. اس میں بڑی جلدی تمہیں منبر دینے لگا. شمر حرامی نے کہا اور کوئی طریقہ نہیں بچنے کا، جلدی سے حسین کے خیموں پہ حملہ کر دے.
حملہ کرو گے عباس تب ہماری جان چھوڑے گا، ورنہ آج عباس کی تلوار سے کوئی نہیں بچتا۔ اس حرامی نے جا کے زینب کے سینے کے طلاق کر کے گنا تھا، فضا پکاری عباس تم میدان میں لڑ رہے ہو، زینب کا خیمہ اڑ گیا ہے، تم جنگ میں ہو، زینب کا خیمہ اڑ گیا ہے، وہی تھوڑے سے گرا، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ، میں تبھی کمتون آکاش میں اندھا ہوگا، آکاش میں گاڑا گناہگار کی صحت کے لیے دعا گیا، جو حاجات فرمایا عدل و شریعت کے نتیجے پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کو جلد فرما، اللہم صل علی وجہ حسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی اوج الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقعد وناصر مدعی معینا حتی تسکنہ وتمتعہ فیہا طویلا یا